ناظرین و سامعین، آج ایک بڑا سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے لگے ہیں، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے پہلے پارے میں بیان فرمایا ہے۔ اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کا واقعہ ہے، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ مالدار شخص جب اس دنیا سے پردہ کر گیا، فوت ہوا، تو جو اس کا بیٹا تھا اس کو وہ سارا مال مل گیا۔ جب وہ اکیلا بیٹا اتنا زیادہ مالدار ہو گیا اور اس کے پاس اتنی جائیداد آ گئی، تو اس کے جو چچا زاد تھے، اس کے چچا زاد بھائی، وہ اس سے بہت زیادہ حسد کرنے لگ گئے، اور وہ اب آپس میں مشورے کرنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اس کی دولت ہمیں مل جائے۔ تو انہوں نے طریقہ اور کلیہ یہ لگایا کہ اسے گھر بلایا اور اس کی دعوت کی۔ اسی بہانے جب وہ گھر آیا اور ان کی دعوت کھانے کے لیے جب وہ دسترخوان پہ بیٹھا، تو موقع پا کر ان ظالموں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو اٹھا کر دشمنوں والے محلے میں، جہاں لڑائی جھگڑا تھا ان کا، جہاں مخالفت تھی، وہاں ڈال آئے رات کے اندھیرے میں۔ اور اگلی صبح وہ بندہ مدعی بن گیا جس نے رات قتل کیا تھا، وہی مدعی بن کے اب ان محلے والوں سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے کہ تم نے میرے چچا زاد کو مارا ہے، تم اس کی دولت کے پیچھے تھے، جائیداد کے پیچھے تھے، حالانکہ یہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب یہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی، بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہونے لگا کہ ادھر سے بھی بندے مارے جائیں گے، ادھر سے بھی بندے مارے جائیں گے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ تمہارے چچا زاد کو کس نے مارا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ جب بگڑنے لگی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے مسئلے کا حل ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ اب یہ سارے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے، انہوں نے ساری بات کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ کریم کی ملاقات کے لیے۔ ہاں، اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں یہ سارا مسئلہ بیان کیا کہ یا اللہ، اس مسئلے کا حل بتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہیں بتایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہ آیت نمبر 67 ہے سورہ بقرہ کی، اور پہلے پارے میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے آ کر کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا۔ وہ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے کا تعلق اس قتل کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسا کام کروں۔ اللہ کریم کا حکم ہے، میں نے تمہیں سنایا ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کا گوشت اس لاش کو لگاؤ، زندہ ہو کر بول کر تمہیں بتائے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب جو مدعی بنا پھرتا تھا، اپنی طرف سے دعویٰ کر رہا تھا، ان سب کو تو پتا تھا کہ قتل تو ہم نے کیا ہے، تو یہ پھنس گئے، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو اب ہیلے کرنے لگے، بہانے بنانے لگے، اور ان کا بہانہ کیا ہے؟ کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، بلکہ وہ درمیانی سی عمر کی ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو فرمایا اب یہ کرو، مَا تُؤْمَرُونَ، اس کا تمہیں اب حکم ہو گیا ہے۔ تو قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ اب ان کا اگلا ہیلا اور بہانہ دیکھیں کہ اب وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو، ما لونها، جو گائے ہمیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، رب یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو گائے تم نے ذبح کرنی ہے وہ پیلے رنگ کی ہو۔ اب انہوں نے جب رنگ کا بھی سن لیا، اور ساتھ ہی اللہ کریم نے یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ فاقع لونها تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا۔ اب ان کا اگلا بہانہ سنیں، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم نہ ذرا شک میں پڑ گئے ہیں،
ہم پہ گائے مشتبہ سی ہو گئی ہے، واضح نہیں ہو رہی، تو مہربانی کرو اپنے رب سے دعا کرو کہ گائے وہ ذرا واضح کر دے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آ کے انہیں کہا کہ کالا انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ اب یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے نہ تو کبھی زمین میں ہل چلایا گیا ہو اور نہ کنویں میں اسے جوت کر اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیتی باڑی کے، یعنی وہ کھیتی باڑی کے کام کاج میں بھی استعمال نہ کی گئی ہو، ایسی گائے ہو۔ اب وہ کہنے لگے قال الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب بات ہوئی نا، اب واضح ہو گئی بات، اب آپ بڑی اچھی بات لے آئے ہیں، فذبحوها، اور ہم اب اسے ذبح کریں گے، وما کادوا یفعلون، لگ نہیں رہے تھے ایسا کرنے والے کہ وہ ذبح گائے کرتے، لیکن اب انہیں کرنی پڑ گئی، کیونکہ ان کی اب وہ باتیں ختم ہو گئی، ہیلے ختم ہو گئے، بہانے ختم ہو گئے، تو کہنے لگے کہ فذبحوها، اب ہم کر دیں گے۔ تو اب یہ گائے کہاں تھی؟ تفسیر خازن میں ہے، باقی مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے، اللہ کا عابد بندہ تھا، زاہد بندہ تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی اور وہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ بزرگ دنیا سے جانے لگے، وہ پردہ کرنے لگے، تو ان کا ایک بیٹا تھا جو ابھی چھوٹی عمر کا تھا، اپنی والدہ کے پاس تھا، تو وہ بزرگ اس گائے کے اللہ کی امانت کے طور پہ جنگل میں نشان لگا کے چھوڑ آئے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ تجھے پتہ ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا بچہ چھوٹا ہے تو اس کو ضرورت بنے گی، لیکن اب وہ اس گائے کو سنبھال نہیں سکتا، تو اب یہ تیری امانت ہے، تو میری گائے کو سنبھال لے، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو میرے بچے کو صحیح سلامت میری امانت واپس کر دینا۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ادھر بچہ جوان ہو گیا، تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیری گائے ہے اور وہ جنگل میں ہے، اور جا کر اس گائے کو آواز دے، وہ گائے تیرے پاس دوڑتی ہوئی آ جائے گی۔ جب وہ بچہ بڑا ہو چکا تھا، وہ گیا اور اس نے جنگل میں جا کے آواز دی، تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، اور ویسی ہی گائے تھی جیسی والدہ نے کہی تھی۔ بچہ اس گائے کو لے کر گھر لے آیا، ماں بھی خوش ہو گئی، بچہ بھی خوش ہو گیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا ہمارے حالات اب ذرا ٹھیک نہیں ہیں، تو جاؤ منڈی لے جاؤ اور اس کو جا کے فروخت کر دو، بیچ دو اور اس کے پیسے لے آؤ۔ ہاں یہ یاد رکھنا کہ جب اسے بیچنا ہے، سودا طے کرنا ہے، تو مجھ سے لازمی پوچھنا ہے، پھر آگے بات کرنی ہے۔ اب وہ بچہ جو جوان بچہ ہے وہ گائے لے کے منڈی میں گیا، تو اس کا گائے کا ریٹ 3 دینار لگا۔ ایک فرشتے کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا، وہ اس بچے سے کہتا ہے کہ یہ ہے تو 3 دینار کی، فرشتہ کہنے لگا لگ رہی ہے، لیکن میں تمہیں 6 دینار دیتا ہوں۔ بچہ کہنے لگا جی جب تک میں اپنی والدہ سے نہ پوچھ لوں۔ فرشتہ کہنے لگا کہ والدہ سے نہیں پوچھنا، بات میرے ساتھ کرو، میں گائے کا ریٹ ڈبل کر دیتا ہوں، یعنی 6 کی بجائے 12 دینار تمہیں دیتا ہوں، لیکن ماں سے جا کے بات نہیں کرنی۔ بچہ کہنے لگا جی نہیں جناب، میں تب تک آپ نہیں کر سکتا جب تک میں اپنی والدہ سے بات نہیں کر لوں گا۔ اب اتنا فرما بردار بچہ تھا، تو جب فرشتے نے اس بچے کی یہ فرما برداری دیکھی جو اللہ کی طرف سے امتحان بن کے آیا ہوا تھا، تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ بیٹا تمہیں مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تیرا امتحان لینے آیا تھا، لیکن تم واقعی کامیاب نکلے اور خوشخبری ہو تمہیں، تو اب میں تمہیں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا کہ یہ گائے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئیں گے تم سے خریدنے کے لیے، تم نے آگے سے کہنا ہے کہ اس گائے کی قیمت اتنی ہے کہ اس گائے کو میں کروں گا ذبح، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت نکالوں گا، اور اس کی خال جو ہے اس کے اندر جتنا اس کے گوشت کا وزن ہوگا اتنا تم مجھے سونا بھر کے دو، پھر میں تمہیں یہ گائے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسا ہی کروں گا۔ اسرائیل والے ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور آ کر انہوں نے ساری جگہ دیکھی، وہ منڈی دیکھی، تو انہیں وہ گائے نظر آ گئی، رنگ بھی وہی ہے، عمر بھی وہی ہے، اور یہ وہ واحد گائے ہے کہ جس سے نہ تو کبھی کسی نے ہل چلایا تھا، نہ یہ پانی نکالنے کے کام آئی تھی، کیونکہ یہ جنگلوں میں رہی، اللہ کی امانت میں رہی۔ اب جس گائے کے پاس وہ آئے ہیں اس میں وہ ساری نشانیاں اکٹھی مل گئی تھی، بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں گائے مل گئی، تو ہماری بات پوری ہو گئی۔ تو کہا گائے بیچو گے؟ تو آگے وہ نوجوان کہنے لگا ہاں بیچوں گا۔ تو کہتے ہیں کتنے کی؟ اس نے کہا جی جتنا اس کے اندر گوشت ہے اس کا وزن کر لیں، اس وزن کے برابر مجھے سونا دے دیں اور گائے لے جائیں۔ وہ کہنے لگے اتنی قیمتی تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں قیمتی ہے، مجھے پتا ہے اس کی قیمت کا، تم اگر اتنی قیمت دے سکتے ہو تو بات کرو، وگرنہ آگے چلو۔
اب چونکہ ساری نشانیاں انہیں اسی گائے میں ملی تھی اور وہ بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکے تھے اور بڑی مشکل سے انہیں ملی تھی، کہا ٹھیک ہے جی، اب اتنا سونا اس نوجوان کو ملا، اور یہ نوجوان کون ہے؟ جس کے والدین بھی نیک ہیں اور خود بھی نیک ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور اللہ پاک نے یہ سبق اس واقعے سے یہ دیا ہے کہ جو بچہ والدین کا فرما بردار ہو اور والدین نیک ہو تو اللہ پھر ان کی مدد یوں بھی فرما لیا کرتا ہے۔ اب وہ گائے لے کر گئے، کس سال مختصر، اب ان کی لاش ابھی تک پڑی ہے، گائے کو جا کے انہوں نے ذبح کیا، اور گائے کا گوشت جس طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ آیت نمبر ہے 73 سورہ بقرہ کی۔ تو فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے انہیں فرمایا تھا کہ مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو جب انہوں نے گائے کا ٹکڑا مارا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا۔ جب وہ زندہ ہوا تو ہاں بھائی، اس نے سارے پوچھنے لگے بھائی تمہارا قاتل کون ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا یہی جو مدعی بن کے پھر رہا ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، ڈرامہ رچا رہا ہے، ڈھونگ کر رہا ہے، اسی نے تو مجھے دولت اور لالچ کے حرص میں مارا ہے۔ تو یہاں سے خبر یہ ملتی ہے، عقیدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے، اور دوسرا یہ ہمیں ملتا ہے کہ کبھی لالچ اور حرص نہ کرنا، یہ بڑی بری بلا ہوتی ہے، اپنوں کو اپنوں سے جدا کر دیتی ہے۔ یہ لالچ، دنیا کی محبت انسان کو اس جہان میں بھی ذلیل کر دیتی ہے، اگلے جہان میں بھی ذلیل کر دیتی ہے۔ انسان اپنے رب اور اپنے رسول سے پیار کرے، دنیا سے نفرت کرے تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے قدموں میں آ پڑے گی، اللہ ساری دنیا اس کے تابع کر دے گا۔ اللہ ہمیں اس خوبصورت قرآنی واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس واقعے کی برکت، قرآن کی برکت سے ڈھیروں نیکیاں اور ثواب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔